الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین نے جب سے انسان اور جن ان دو مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی اس نے بہترین بندوبست فرمایا اپنے انبیاء کا سلسلہ جاری فرما کر، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلا جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر سب سے آخر میں اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء امام الرسل سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا اور نبوت کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا۔ اب قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا جس نے آ کر نئی رسالت کا یا نئی نبوت کا دعویٰ کرنا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ذات قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی خوشی کے موقع پر کیے گئے اعمال، غمی کے موقع پر کیے گئے اعمال، غرض کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں ہمیں دین اسلام سے کچھ سیکھنے یا سمجھنے کا موقع نہ ملے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں جنت سے دور کر دے اور جہنم میں داخل کر دے اور وہ عمل میں تمہیں نہ بتا چکا ہوں، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دے اور میں وہ تمہیں نہ بتا چکا ہوں،
گویا کہ ہر وہ عمل جو انسان کو کامیاب کر سکتا ہے، اس کی کامیابی کی ضمانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے۔ اور ہر وہ عمل جو انسان کی دنیا بھی تباہ کر سکتا ہے، آخرت بھی برباد کر سکتا ہے، وہ عمل بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ دین بالکل مکمل ہو چکا، اور اس کی گارنٹی اللہ نے اپنے قرآن میں دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو، آج کے دن، یوم عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اور یہودی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے دین کی تکمیل ہوتی تو وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا، عید کا دن ہوتا۔ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کا دین مکمل ہو گیا اور یہ خوش نہیں ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام نے ہمارے لیے بڑے خوشی کے موقع رکھے ہیں، لہٰذا خوشی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنی حد سے گزر جائے۔ تو دین کی تکمیل اللہ رب العالمین نے فرمائی، اور فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور اسلام کو بطور دین کے، بطور مذہب کے میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا۔ اسلام کو، یہودیت کو، عیسائیت کو یا کسی اور مذہب کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند نہیں کیا، بلکہ اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے منتخب کر لیا، پسند کر لیا۔ اور جس دین کو اللہ پسند کر لے تو اللہ کی پسند کے کیا ہی کہنے، اللہ کی پسند کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا، اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ جس چیز کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرما لے، جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا، اس کے اندر خوشی کا ہر موقع، کوئی بھی خوشی ہے، اس خوشی کو کس انداز میں لے کر چلنا ہے، اس کا سارا طریقہ کار اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور اگر غمی آ جائے تو اس غمی کے موقع پر انسان کو کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کا بھی سارا طریقہ کار اسلام کے اندر موجود ہے۔ آج کی ہماری جمعے کی نشست میں گفتگو جو ہے وہ اسلام اور ہماری رسم و رواج کے حوالے سے ہے، اور یہ رسم و رواج دو طرح کی ہیں۔ ایک ہے خوشی کے موقع پر کی جانے والی رسم، وہ خوشی کئی طرح سے ہو سکتی ہے، کوئی بچہ بچی پیدا ہوا اس موقع پر خوشی، ٹھیک ہے، یا اس کے پیدائش کے بعد کی خوشی، یا شادیاں یا دیگر کئی موقع خوشیوں کے آتے ہیں۔ ان موقعوں پر اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، ایک یہ موضوع۔ اور دوسرا یہ ہے کہ غمی کسی بھی قسم کی آ جائے، وہ کسی کو کانٹا چبھ جائے اس تکلیف میں، وہ غم میں مبتلا ہو جائے، یا کوئی جانی یا مالی نقصان ہو جائے، اس موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے، اسلامی تعلیمات اس کے لیے کیا ہیں اور اس کا اپنا کردار کیا ہے، ایک یہ موضوع ہے۔ تو آج ہم پہلے غمی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، زندگی رہی تو آنے والا موضوع جو ہے وہ ہمارا خوشی کے موقع پر اسلامی تعلیمات اور ہمارے رسم و رواج ہوں گے، اور آج کی نشست میں غمی کے موقع پر اسلامی تعلیمات اور ہمارے رسم و رواج۔ دیکھیں، جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو مختلف طریقوں سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ اس اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا، اسی نے تمہارے لیے زندگی اور موت کو بنایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ایسا انسان ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ سورہ ملک کی ابتدا آپ پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہی تو اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا۔ زندگی کے اندر انسان کو خوشیاں ہوتی ہیں، اس کے مر جانے کے بعد ایک غم کا سما ہوتا ہے جو پچھلوں کے لیے ایک غم اور ایک پریشانی کا سبب بنتا ہے۔
انسان اپنی زندگی کے اندر اگر پریشان ہو تو قرآن اس کو تعلیم یہ دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ سورہ بقرہ کو آپ پڑھیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، بے شک ایمان والوں کی جو علامتیں ہیں، جو خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ان کو جب کبھی کوئی تکلیف آئے، جب کبھی کوئی تکلیف آئے، وہ تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی، تو ان کا سب سے پہلا جو جملہ ان کی زبان سے نکلتا ہے ایمان والوں کی زبان سے۔ یاد رکھ، ایمان والوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ جب کبھی ان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ سب سے پہلے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ہم نے یہ جملہ صرف مرنے کے لیے استعمال کیا ہوا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے، خبر ملتی ہے کہ یار وہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ یہ لفظ صرف مرنے کے وقت پڑھنے کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کوئی بھی مصیبت آئی، حتیٰ کہ کسی کو کانٹا بھی چبھ گیا ہے نا، تو یہ بھی تکلیف ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے تکلیف کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ بڑی تکلیف آئے تو یہ دعا کرتے ہیں یا یہ لفظ ان کی زبان سے نکلتا ہے، چھوٹی تکلیف ہے تو یہ لفظ نکلتا ہے۔ فرمایا نہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچے، وہ چھوٹی تکلیف ہو بڑی ہو، جانی ہو یا مالی ہو، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ایمان والوں کی خاصیت یہ ہے، یہ کہتے ہیں بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا۔ یہ ایمان والوں کی خاصیت۔ ہمارے ہاں اگر کسی کو ٹھوکر لگ جائے، وہ گر جائے، تو ہمارا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ ہماری زبان سے سب سے پہلے گالی نکلتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، منہ سے گالی، کوئی تکلیف پہنچ گئی، منہ سے گالی، یعنی اچھی بات اس کے منہ سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ کبھی سوچا کہ وجہ کیا ہے کہ اچھی بات منہ سے کیوں نہیں نکلتی؟ کیونکہ ہم اپنی زندگی کے اندر اچھی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہی نہیں ہیں۔ بات بات پہ گالی، بات بات پہ طعن و تشنیع، بات بات پہ اپنی زبان کو دراز کرنا، غلط استعمال کرنا، وہ اتنا ہماری زبان گندی ہو چکی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف بھی پہنچے جس پر ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے تھا، ہم وہاں پر بھی گالی اپنی زبان سے نکالتے۔ اور اگر کسی کی یہاں کوئی خوشی آ جائے تب بھی ہماری زبان چونکہ اتنی گندی ہو چکی ہوتی ہے، ہم اس کو مبارکباد دینے کی بجائے کوئی نہ کوئی گالی بھی ساتھ دے دیتے ہیں، پھر مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ تو کیوں؟ ہم اپنی زبان کو گندا اس طرح کر چکے ہیں۔ تو ایمان والوں کی صفت تو یہ ہے کہ جب کبھی ان کو تکلیف آئے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم اس کو بد دعا دے دیتے ہیں، یعنی ہمیں کوئی تکلیف پہنچے کسی کی وجہ سے، ہم اس کو بد دعا دیتے ہیں، اس کو گالم گلوچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے جب کبھی مصیبت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انسان بنے، نہ کہ کسی کو طعن و تشنیع کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا بنے۔ اب وہ مال کا نقصان ہو جائے تو ہم بھاگتے ہیں، کسی کے پاس کوئی تعویذ کرنے والا مل جائے، کوئی حساب و کتاب کرنے والا مل جائے، جی یار تھوڑا حساب و کتاب میرا کر کے دیکھیں، یہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، کس نے چوری کی ہے؟ تو بھائی جو چوری کر کے نکل گیا وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا رہے گا؟ اور جس کے پاس آپ جا رہے ہیں کہ حساب کر کے مجھے بتا دو میری چوری کس نے کی، اگر یہ اتنا پہنچا ہوا تھا تو کیا خیال ہے یہ تمہارے 2-4 روپے لے کر حساب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا؟ یہ دنیا کے خزانے جمع نہ کر لیتا جو تمہیں حساب و کتاب کر کے بتا رہا ہے کہ فلاں بندے نے تمہاری چوری کی ہے؟ ہمیں تکلیف آئی تو ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اس کے بندوں سے جا کے ان چیزوں کے بارے میں ان سے پوچھنا شروع کر دیا جن کا انہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ایک رسم بن چکی ہے، یہ فلاں سے حساب کروا لو، مجھے لگتا ہے تمہارے گھر میں کوئی بندہ ہوگا، کسی اور نے کچھ کر لیا ہوگا، حساب کروا لو، کوئی نہ کوئی تمہارا چور مل جائے گا۔ جبکہ یہ سارے چور طریقے ہیں دین کے اندر جو داخل کیے گئے۔
جبکہ دین اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے. کسی کا کوئی نقصان ہو گیا ہے مالی طور پر، جانی طور پر، کسی بھی قسم کا، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان کے موقع پر ایک بہترین دعا بتائی. جانی نقصان کے موقع پر بھی آپ نے ایک دعا بتائی ہے، بڑی دعا ہے، بہترین دعا ہے، اتنی بہترین کہ اس کا رزلٹ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، فوت ہو گئے. دونوں میاں بیوی بہت اچھی ان کے درمیان محبت تھی، پیار تھا، بہت خوش اخلاق، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، بچے بھی تھے ان کے. ابو سلمہ فوت ہو گئے تو ام سلمہ بڑی پریشان ہوئی. اتنی پریشان ہوئی کہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کروں، میرا غم اس قدر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. فرمایا کہ ام سلمہ میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، تم یہ پڑھتی رہنا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. اسلام کی تعلیمات یہ ہے. فرمایا کیا دعا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم پڑھا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ یہ جو مجھے تکلیف اور مصیبت آئی ہے نا تو اس پر مجھے اجر عطا فرما، اس پر مجھے اجر عطا فرما. وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور یہ جو مجھے تکلیف مصیبت آئی ہے مجھے اس سے بہتر عطا فرما. نقصان کیا ہوا تھا؟ شوہر فوت ہوا، شوہر فوت ہوا، گھر کا سربراہ فوت ہوا، سرتاج فوت ہوا. اور دعا کیا ہے کہ یہ جو میرے شوہر کے فوت ہونے پر مجھے غم ہے، میرے اس غم پر مجھے اجر عطا فرما، اور میرا شوہر فوت ہوا ہے مجھے اس سے بہتر عطا فرما. اللہم اجرنی فی مصیبتی. آپ کے اب کوئی نقصان ہو جائے، کسی بھی قسم کا نقصان ہو جائے، وہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، ڈکیتی ہو گئی ہے، کوئی میت ہو گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھیے. اگر ایمان کے یقین کے ساتھ آپ یہ دعا پڑھیں گے، رزلٹ نہ ملے تو پھر کہنا. ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سنی، میں پڑھتی رہی، لیکن میرے دل میں خیال آتا تھا کہ بھلا ابو سلمہ سے بھی بہتر کوئی ہے جو مجھے ملے گا. دعا کا معنی کیا ہے؟ مجھے میری مصیبت پر صبر دے، مجھے اس سے بہتر عطا فرما. تو ابو سلمہ سے بہتر تو میری زندگی میں کوئی تھا ہی نہیں. میں سوچتی تھی بھلا ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا بتائی تھی تو مجھے آپ کے ایک ایک لفظ پر اتنا یقین تھا کہ میں وہ دعا پڑھتی رہی. حتیٰ کہ میری عدت مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ام سلمہ کہتی ہیں اس دن مجھے پتہ چلا کہ دعا کے جو الفاظ ہیں نا، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر صبر دے، مجھے اس سے بہتر عطا فرما. ابو سلمہ سے بہتر تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ابو سلمہ بہتر تھا رسول اللہ کا تابع دار ہو کر. جب رسول اللہ ہی میرے نکاح میں آ گئے تو میں اس دن سمجھ گئی کہ واقعتاً یہ وہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما. مجھے عام لوگوں میں ابو سلمہ سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو کائنات میں کوئی رسول اللہ سے بہتر نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی یہ تعلیم کہ جب کبھی مصیبت ہے، پریشانی آئے تو صرف یہ نہیں کہنا کہ یار وہ میرا نقصان ہو گیا، تیرا ستیہ ناس فلانا ڈینگنا ڈمکانا، تو نے میرا یہ کرا دیا، تیری وجہ سے میرا یہ نقصان ہو گیا. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے. آپ کے 10 روپے بھی گم ہو گئے ہیں، آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے مصیبت پر صبر دے، میں نے بڑی محنت سے یہ 10 روپے کمائے تھے، مجھ سے گم ہو گئے ہیں، چھن گئے ہیں، تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما. اللہ کی قسم اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا. یقین کے ساتھ پڑھیے. ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، جس کی وجہ سے ہم دعا بھی پڑھ رہے ہوتے، ساتھ میں ڈانوا ڈول بھی ہوتے کہ پتہ نہیں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، ایسا پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. گویا کہ ہم مرے ہوئے دل کے ساتھ، مردہ ضمیر کے ساتھ ہم وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا کوئی حل نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، اور اللہ کی قسم نہیں نکلتا حل. کیوں؟ ہمارا اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں ہوتا، ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں ہوتا. اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو تو اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بندہ بھی اللہ پر بھروسہ کر لے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا قرآن.
اللہ اپنے قرآن میں اعلان فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ او میرے بھائیو، جس کو اللہ کافی ہو جائے، جس کو اللہ کافی ہو جائے، بھلا اس کو دنیا کی کیا ضرورت، دنیا والوں کی کیا ضرورت، اہل و عیال متاع مال و متاع کی کیا ضرورت، کوئی ضرورت اس کو نہیں ہے جس کو اللہ کافی ہو جائے۔ اور یہ کس کو اللہ کافی ہوتا ہے؟ جو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور پھر آ کر منصوبہ پیش کیا کہ اس طرح معاملہ ہوا، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ دیکھیں اس کا خون آلود کرتا، تو اس پر یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے ایک بات کہی تھی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ اور جب اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا، اللہ نے یوسف بھی واپس کیا، یوسف کو نبی بنا کر بھی واپس کیا۔ اللہ تو یوں صلہ دیتا ہے، تو کبھی کریں ہم بھی آزمائیں اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کے اس اعلان کو۔ اور اللہ کا یہ اعلان آزمانے کے لیے نہیں ہوتا، یقین کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں چلو آزما کر دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی اس سے فائدہ ہو جائے، ایسے ممکن نہیں ہے۔ ہم نے بڑے وظیفے پڑھے، بڑی آیتیں پڑھیں، بڑی چیزیں ہم نے پڑھی، بڑے بڑے ہم نے عمل کیے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں آزمانے کے لیے، ہم نے کبھی اللہ کے دین کو اللہ کا دین سمجھا ہی نہیں۔ اگر اللہ کے دین کو اللہ کا دین سمجھا ہوتا، پھر ہمیں وہ عمل کافی ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تھا، جو اللہ کے قرآن نے بیان کر دیا تھا۔ اور اللہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طلاق میں 28ویں پارے میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ پریشانی سے، مصیبت سے، تکلیف سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ دنیا نے اس کو گھیرا ہوا ہو، ساری دنیا کی توپیں اس کے سر پہ آپ لا کر کھڑی کر دے، اور اس کا بھروسہ ایک اللہ کی ذات پر ہے کہ مجھے مار سکتا ہے تو وہی، بچا سکتا ہے تو وہی۔ دنیا جہان کی توپیں مل کر، دنیا جہان کے اسلحے مل کر، دنیا جہان کی طاقت مل کر اس کا ایک بال بھی باںکا نہیں کر سکتے جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے۔ اور جس کو اللہ نے محفوظ کرنا ہو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے، اس پہ ڈر جائے، اسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے کہ میں تیرا ہوں، تیرا ہی رہوں گا، تیرے علاوہ میں کبھی کسی کا نہیں ہوا، نہ کبھی کسی کا ہوں گا۔ میرا خالق بھی تو، میرا مالک بھی تو، میرا رازق بھی تو، میرا داتا و دستگیر بھی تو، میرا غوث اعظم، میرا غریب نواز بھی تو، میرا سب کچھ تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، عاجز ہوں، گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، لیکن صرف تیرے در کا بھکاری ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں۔ اللہ کی قسم دنیا جہان کی طاقتیں مل جائیں، اس کا ایک بال بھی باںکا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تو یہی اعلان فرماتا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں رکھا ہے، اس کسوٹی پہ ہم نے اپنے آپ کو کبھی آزمایا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دیکھیں، اللہ کے دیے ہوئے پر کفایت کر کے دیکھیں، اکتفا کر کے دیکھیں، قناعت کر کے دیکھیں، اللہ ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوگا معاملہ۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہم گالم گلوچ یا برے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ایسے اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ پھر اگر کوئی جانی نقصان ہو جائے، مثلا کوئی فوت ہو گیا، اس پر بھی ہم اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں وہی لفظ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیوں مر گیا، تیری جگہ پر میں مر جاتا، موت نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھا ہوا ہے، موت کو کوئی اور گھر نظر ہی نہیں آتا، جب کبھی کوئی مرتا ہے تو ہمارے گھر میں ہی مرتا ہے۔ یہ سارے وہ کفریہ کلمات ہیں جو اللہ کو انتہا درجے کے ناپسند ہیں۔ بھائی جس کی باری آنی ہے اسی نے جانا تھا، جس کے گھر میں جس کی میت ہونی ہے اسی نے جانا تھا، کسی کی باری کسی دوسرے کے لیے نہیں آ سکتی۔ جس نے جانا ہے وہی جائے گا۔ اذا جاء اجل اللہ لا یؤخر، اللہ جب کوئی وعدہ بھیج دیتا ہے، کوئی مدت بھیج دیتا ہے، ایک سیکنڈ کا بھی اس میں اللہ رب العالمین پھر تاخیر نہیں کرتا۔
لا یستأخرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون، اللہ کی طرف سے جب کبھی تمہارے متعلق فیصلہ ہو جائے، ایک ساعہ یعنی ایک سیکنڈ فرمایا، لا یستقدرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون، نہ اس سے ایک سیکنڈ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کی موت 1:20 پہ آنی ہے تو 20 منٹ پر آئے گی، 20 منٹ 1 سیکنڈ پر نہیں، 19 منٹ اور 59 سیکنڈ پر نہیں، فکس ٹائم پر آنی ہے۔ اللہ کا تو یہ قانون ہے۔ تو پھر یہ کہنے کا کیا مقصد کہ تو کیوں مر گیا، تیری جگہ پر میں مر جاتا، حالانکہ کوئی کسی کی جگہ پر نہیں مرا کرتا، کوئی کسی کی جگہ پر نہیں مرا کرتا۔ یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارے غم ہوتے ہیں کہ میں اتنا غمگین ہوں باپ کے مرنے پر، ماں کے مرنے پر، بہن کے مرنے پر، بیٹے کے مرنے پر، بیوی کے مرنے پر میں اتنا غمگین ہوں کہ دنیا کہے یار یہ تو دیوانہ ہو گیا، یہ تو اتنی ان سے محبت کرتا تھا کہ اس کو ہوش ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اپنی امت سے، اپنے گھر والوں سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں بہتر انسان ہے ہی نہیں۔ آپ کے اپنے الفاظ نے فرمایا، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ انسان باہر تو بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کی وضاحت، اس کا بول چال، اس کا اٹھنا بیٹھنا ظاہری طور پر بڑا خوشنما ہوتا ہے، لیکن وہ گھر کے اندر اتنا ہی زیادہ بد زبان ہوتا ہے۔ اصل تو انسان کی حقیقت کو اس کے گھر والے جانتے ہیں، باہر والے تو اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر بھول جاتے ہیں، اس کی اصل کیا ہے یہ اس کے گھر والے جانتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ آپ کی زندگی میں آپ کا بیٹا سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، 18 ماہ کی عمر ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ نے اٹھایا ہوا ہے، انتہا درجے کا بخار ہے، بیمار ہے بچہ، اور آپ کے ہاتھوں میں ہی بچے نے دم توڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ اکرام میں سے جو وہاں موجود تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی روتے ہیں؟ یعنی آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے بندو، یہ آنسو اللہ کی رحمت کے آنسو ہیں، یہ آنسو اللہ کی رحمت کے آنسو ہیں۔ اور پھر آپ نے ابراہیم کو یوں اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ انا بفراقک ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیرے جانے کے بعد ہم بڑے غم زدہ ہو گئے۔ اپنے ہاتھوں میں اپنے پھول کو اٹھایا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں ابراہیم تیرے جانے نے ہمیں بڑا غم زدہ کر دیا ہے، ہم تیرے جانے پر بڑے غم زدہ ہیں، لیکن ما نقول الا ما یرضا ربنا، ہم اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں نکالیں گے سوائے ایسے جملے کے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ یعنی ہم کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو، ہم صرف وہی جملے اپنی زبان سے نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ یہ تھا، آپ کی زبان سے یہ کبھی نہیں نکلا۔ آپ کے 3 بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں۔ وہ غمخوار رفیقہ حیات جس نے سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، وہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں، لیکن آپ کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلا خدیجہ تو کیوں فوت ہو گئی، تیری جگہ پر میں مر جاتا، اے میرے بیٹے ابراہیم تو کیوں فوت ہو گیا، تیری جگہ پر مجھے موت آ جاتی، اے میرے بیٹے عبداللہ تو کیوں فوت ہو گیا، تیری جگہ پر مجھے موت آ جاتی، اے میرے بیٹے قاسم تو کیوں فوت ہو گیا، تیری جگہ پر مجھے موت آ جاتی، اے میری بیٹی رقیہ زینب ام کلثوم تم کیوں چلی گئیں، تمہاری جگہ پر مجھے موت آ جاتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں تھے تو ہمارے الفاظ یہ کہاں سے آ جاتے؟ یہ وہ جملے ہیں
جو ہم کہتے ہیں یار یہ تو غم کے اندر تھا، پریشانی کے اندر تھا، بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا، بس وہ اپنے غم میں مگن اتنا تھا۔ اور بھائی یہی تو اسلامی تعلیمات ہیں کہ غم کے موقع پر بھی آپ کی زبان سے وہ جملہ نکلے جو رب کو پسند ہو، وہ جملہ نہ نکلے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ خوشی کے موقع پر بھی تمہاری زبان سے وہ جملہ نکلے جو اللہ کو پسند ہو، وہ جملہ کبھی نہ نکلے جو تمہیں پسند ہو، اللہ کو پسند نہ ہو۔ یہی تو اسلامی تعلیمات ہے، اسی پر انسان نے زندگی گزارنی ہے تو کامیابی ہے۔ قرآن نے نہیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو چاہتا ہے کہ وہ آخرت میں اللہ سے ملاقات کرے۔ اللہ اکبر، شرط دیکھو، جو چاہتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کو لوٹ کر مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہو، اسے اللہ سے ملاقات کا یقین ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا آئیڈیل بنائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے۔ یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا خوشی غمی ایک ایک لمحہ پھر اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ خوشی آئے تب بھی اس کی زبان سے کوئی ایسے جملے نہ نکلیں جو کفریہ کلمات ہوں یا حد سے بڑھ کر جانے والے ہوں۔ غمی ہے تب بھی کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو اس سے حد سے بڑھ کر جانے والے ہوں۔ اسلام کی تو یہ تعلیمات۔ کوئی میت ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لے جاتے، آپ جا کر ان کو دلاسا دیتے، تسلی دیتے۔ ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہے وہ کیا ہے؟ کسی کی میت ہو گئی، ایک تو ہمارے ہاں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم 3 دن تک صفیں بچھا کے دریاں بچھا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ چارپائی پہ کرسی پہ اوپر بیٹھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ 3 دن تک اگر ہم نیچے سے اوپر بیٹھ گئے تو لوگ کہیں گے یار یہ کیسے بے وقوف ہیں، انہیں کوئی غم ہی نہیں ہے۔ یہ وہ رسم ہے جو اسلام کی نہیں ہے، یہ وہ رسم ہے جو اسلام کی نہیں ہے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم کیا آج عرض کریں گے کہ غمی کے موقع پر اسلامی تعلیمات کیا ہے اور ہماری رسم و رواج کیا ہے۔ ہم 3 دن تک اگر گلی ہے تو گلی بند کر دیتے ہیں، کیا ہوا جی یا میت ہو گئی ہے تو وہ اس وجہ سے غم کے اندر مبتلا ہے۔ غم کے اندر تم مبتلا ہو، پریشان پورے محلے کو کیا ہوا؟ تمہارا مرنے والا مر گیا، اس کا ٹائم آ گیا تھا، میرے گھر میں کوئی فوت ہو سکتا ہے، اس کا ٹائم آ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں اپنی وجہ سے محلے والوں کو پریشان کروں۔ اسلام کی تو یہ تعلیم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں عرض کر چکا ہوں 3 بیٹیاں فوت ہوئی، 3 بیٹے فوت ہوئے، 1 بیوی آپ کی زندگی میں فوت ہوئی۔ رب اکبر کی قسم ہے، کوئی مائی کا لال کوئی ایک جملہ ایک حدیث ایسی دکھا دے یا قرآن کریم کی کوئی ایک آیت ایسی دکھا دے جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مسلسل نیچے بیٹھے رہے اس انتظار میں کہ لوگ آئیں مجھ سے تعزیت کریں۔ پوری دنیا کو چیلنج۔ 7 میتیں ہیں آپ کے گھر میں، کتنی؟ 7، یک کے بعد دیگرے۔ 3 آپ کی بیٹیاں، 3 آپ کے بیٹے، 1 آپ کی بیوی۔ 7 میتیں حضور کی ذاتی طور پہ گھر میں ہوئی ہیں یک کے بعد دیگرے، جس کا وقت آیا۔ 7 میتوں میں سے کوئی ایک میت کا موقع دکھا دے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک غم کا اس طرح منایا ہو جس طرح ہمارے ہاں منایا جاتا۔ تمبو کناتیں لگا کے پھوڑیاں بچھا کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کوئی آئے گا غم کا اظہار کرے گا پھر وہ چلا جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہی عمل آپ کے اصحاب نے کیا کہ صحابہ اکرام میں سے کتنے صحابہ ہیں جن کے گھر والے فوت ہوئے یک کے بعد دیگرے جس کی میت ہوئی۔ کوئی ایک صحابی کوئی مئی کا لال دکھا دے کہ اس نے 3 دن تک دری بچھا کے تھوڑی بچھا کے، اس وقت یہ دریاں نہیں تھیں لیکن وہ درختوں کے کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں تو ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی، چٹائیاں بچھا کے نیچے بیٹھے رہے ہوں اس انتظار میں کہ 3 دن تک لوگ آئیں گے ہم سے تعزیت کریں گے۔ تو یہ طریقہ کس نے بنایا؟ یہ پاک و ہند کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ پاکستان کی کچھ رسمیں ہیں، کچھ انڈیا کی رسمیں ہیں، کچھ بنگلہ دیش کی رسمیں ہیں، کچھ ان لوگوں کی رسمیں ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جس گھر میں غم آیا ہے وہ 3 دن تک پریشانی کے عالم میں تو رہ سکتے ہیں، لیکن پریشانی کے عالم کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ وہ 3 دن تک گھر میں کھانا نہ پکائیں، 3 دن کے اندر جو ہے وہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئے، 3 دن تک وہ چارپائی پر کرسی پر نہ بیٹھیں، نیچے بیٹھیں، نیچے سوئیں، 3 دن تک وہ اپنی چارپائیوں کو الٹا کر دیں، جو دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں
اسلامی تعلیمات میں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے اصحاب کے دور میں اگر کسی کی میت ہو جاتی، کوئی پوچھتا وہ فلاں بندہ کہاں ہے، کہا پتہ چلتا جی وہ فوت ہو گیا، اچھا وہیں کھڑے کھڑے اس سے تعزیت کر لی بس۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے 3 دن تک گلی بلا کے، محلہ بلا کے، کیا ہوا جی فلاں کی میت ہو گئی، پھر چلو جی وہاں تعزیت کر کے آتے ہیں۔ پھر ہماری تعزیت کا انداز ہی الگ ہے۔ اسلام نے جو تعلیم دی تھی وہ الگ ہے، ہماری الگ ہے۔ گئے السلام علیکم جی، سب نے کہا جی وعلیکم السلام، ہو گیا۔ بہت افسوس ہوا جی آپ کے والد فوت ہوئے، دعا کیجئے گا۔ ایمانداری سے بتائیں اس دوران آپ نے کیا پڑھا؟ دوران میں آپ کسی کے تعزیت کے لیے گئے تھے نا، اس دوران آپ نے کیا پڑھا؟ چند سیکنڈ کی دعا، بمشکل کوئی بڑا سے بڑا اگر محبت کرنے والا آ جائے نا تو وہ بڑی مشکل سے 40 سیکنڈ کی دعا کر لیتا ہے۔ کتنی؟ 40 سیکنڈ۔ کوئی زیادہ ہی محبت کرنے والا ہوگا تو 1 منٹ۔ اس 1 منٹ کے اندر اس نے اس مرنے والے کے لیے کیا پڑھا، ان کے لواحقین کے لیے کیا پڑھا؟ یہ ہماری رسم ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ دنیا جہان کی طاقتیں اکٹھی کر لیں، اگر یہ طریقہ ثابت کرتے اسلام میں سے، اللہ کی قسم میرا خون اس پر معاف ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے ہاں جاتے، آپ کسی کے ہاں جاتے، پتہ چلتا کوئی فوت ہو گیا، آپ اس کے گھر والوں سے جا کر اظہار تعزیت کے لیے جاتے، کیا فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور فرماتے السلام علیکم، سلام کا جواب ہوتا، آپ فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے انا للہ ما اخذ، بے شک جو کچھ اللہ نے لیا اسی کا تھا، جو کچھ اللہ نے لیا اسی کا تھا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ بھائی فوت ہو گیا، کس نے دیا تھا؟ ماں باپ کو وہ بھائی کس نے دیا تھا؟ ہمارے ماں باپ کو وہ اولاد اللہ نے دی تھی نا۔ ہماری بیوی فوت ہوئی تو وہ کس نے ہمیں عطا فرمائی تھی؟ اللہ نے۔ بچہ فوت ہوا کس نے دیا تھا؟ اللہ نے۔ بچی فوت ہوئی کس نے دیا تھا؟ اللہ نے۔ فرمایا وہ اللہ کا تھا جو اس نے لے لیا، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے۔ جو فوت ہو گیا، چھوٹا بڑا، عورت مرد، امیر غریب کوئی بھی تھا، اس کا وقت مقرر تھا، ہر چیز کا وقت اس کی کتاب میں مقرر ہے۔ فَلْتَصْبِرْ، بس آپ صبر کیجئے، وَلْتَحْتَسِبْ، اور اللہ سے اجر کی امید رکھیے۔ یہ کلمات ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کلمات کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یہ ہماری بنائی ہوئی رسم ہے، بس جی دعا کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کوئی گٹکا منہ میں ڈالے ہوئے ہے تو وہ اسی حالت میں دعا کر رہا ہے، کسی نے سگریٹ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو وہ سگریٹ بھی ہاتھ میں اور دعا بھی ہو رہی ہے۔ کس قدر بے شرمی کی بات ہے کہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ بھی پھیلائے ہوئے ہو دعا کے لیے اور تمہارے ہاتھ میں حرام چیز بھی شامل۔ صرف کیا ہے کہ جو دنیا کی رسم ہے، اگر دعا نہیں کریں گے بولیں کہ دیکھو یار ہماری میت پر آئے ہیں اور ہمارے لیے دعا بھی نہیں کی۔ اور بھائی جس نے کرنا ہے مانگنا ہے، اس نے مانگنا کیا ہے یہ بھی تو بتاؤ نا یار۔ اس کو یہ کلمات آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ آپ میں سے بھی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 2-4 کے علاوہ مجھے بتائیں کسی بندے کو یہ جو کلمات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو سنائے ہیں، آپ میں سے کسی کو آتے ہیں؟ نہیں آتے کسی، ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ غمی کے موقع پر ہماری اپنی بنائی ہوئی رسمیں ہمیں کافی ہے۔ ہمیں اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھایا کسی کے یہاں جانا ہے، سلام دعا کرنی ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھانی ہے، یا مولویوں نے بتا دیا بھی 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اس کو بخش دینا، ہم نے پڑھ کے بخش دیا۔ اور مجھے بتائیں 3 دفعہ قل هو اللہ احد کو پڑھنے کے لیے بھی کم از کم آپ کو 1.5 منٹ لگتا ہے، آپ نے کیا پڑھ کے بخشا اس کو؟ تو آج کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اگلے جمعے میں انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے کہ غمی کے موقع پر ہماری رسمیں اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اور ہمیں اسلام کی طرف آنا ہوگا، رسم و رواج کی طرف نہیں۔ اگر ہم اپنی آخرت کی بقا چاہتے ہیں تو
اگر یہیں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے، آخرت میں نہیں اٹھنا ہے، تو پھر ہماری مرضی ہے، لیکن ہماری مرضی ہے نہیں، یہ اصل بات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔